جو قدرتی حسن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کیا ہے، یہ آپ کو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا۔ یورپ میں بلند ترین پہاڑ کی اونچائی 5000 میٹر، جبکہ پاکستان میں 7000 میٹر کے 30 پہاڑ موجود ہیں۔ دنیا میں 8000 میٹر کے 14 پہاڑ ہیں، ان میں سے 5 پاکستان میں ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جس میں ہر قسم کی زمین موجود ہے۔ پاکستان میں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد موسم بدل جاتا ہے۔ جیکب آباد میں 50 سینٹی گریڈ تک گرمی پڑتی ہے اور عین اس وقت نانگا پربت، K2، ہندوکش اور راکا پوشی کا درجہ حرارت -50 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ ملک میں دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہے اور صحرا بھی، میدان بھی ہیں، سرسبز پہاڑ بھی اور برف کی ایسی غاریں بھی جن میں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ اس میں جدید ترین تہذیب 5000 سال پرانی سیولائزیشن کے ساتھ سانس لیتی ہے۔ اس میں مونجو دڑو بھی ہے، بدھ مت کی قدیم یونیورسٹی بھی ہے اور سکھ مذہب کے بابا گرو نانک صاحب کی پیدائش بھی۔ دنیا میں اس وقت 200 سے اوپر ممالک ہیں، جن میں پاکستان ایک ملک ہے جو روس سے کم از کم 10 گنا چھوٹا ہے، لیکن اس کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے 3 گنا بڑا ہے۔ پاکستان دنیا میں مٹر کی پیداوار میں دوسرے نمبر پر ہے۔ خوبانی، کپاس، گنے کی پیداوار کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ پیاز اور دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر، کھجور کی پیداوار کے لحاظ سے 6 نمبر پر، آم کی پیداوار کے لحاظ سے 7ویں نمبر پر، ٹیکسٹائل اور چاول کی پیداوار کے لحاظ سے 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ پاکستان دنیا میں صنعتی پیداوار کے لحاظ سے 55 نمبر پر ہے، کوئلے کے ذخائر کے اعتبار سے 4تھے نمبر پر ہے اور اس کے گیس کے ذخائر ایشیا میں 6ویں نمبر پر ہیں۔ میزائل ٹیکنالوجی میں پہلی دنیا کی اسلامی سپر پاور ہے اور دنیا کے ان 2 ممالک میں سے ایک ہے جو کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئے۔ یہ ملک کوئی عام ملک نہیں، اس ملک کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ یہ ملک 50 لاکھ شہداء کی قربانیوں سے تعمیر ہوا۔ آپ کے دشمن آپ کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مایوس کبھی مت ہونا، اس ملک پر سایہ ذوالجلال ہے۔ اس ملک پر کرکٹ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ اس ملک کو T20 کا چیمپئن بنا دیتا ہے۔ پوری قوم اس ملک کی سرزمین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا K2 ہمارے سارے قرضے اتار سکتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہم فیری مڈوز سے اربوں روپے کما سکتے ہیں، ہم نے آج تک اس پوٹینشیل کو استعمال نہیں کیا۔ ہم سیاحت کو انڈسٹری بنا سکتے ہیں۔ آج ہم وطن عزیز کا وہ رخ پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ شاہراہ کارہ کرم چین اور پاکستان کے ماہرین کا کمال ہے۔ یہ 1300 کلومیٹر لمبی شاہراہ ہے۔ 806 کلومیٹر پاکستان میں اور 494 کلومیٹر چین میں واقع ہے، جو پاکستان میں حویلیاں سے شروع ہو کر چین کے شہر کاشغر جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی شاندار اور حیران کن سڑکوں میں شمار ہوتی ہے۔ چین اور پاکستان کے 25,000 لوگوں نے سنگلاخ پہاڑوں کو توڑ کر بنائی ہے۔ اس کی تعمیر کے دوران سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ یہ 1979 میں چین کا پہلا زمینی راستہ تھا جو دنیا کے ساتھ جڑا۔ اس سڑک نے پاکستان اور چین کے لوگوں کی زندگی میں شاندار کردار ادا کیا۔ چین 80 کی دہائی تک دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ دنیا کی کوئی بھی فلائٹ چین میں نہیں جاتی تھی اور نہ ہی وہاں پہ اترتی تھی۔ چین کے مسلمان عمرہ اور حج کی نعمت سے محروم تھے۔ چین میں قرآن کی اشاعت نہیں ہوتی تھی۔ اس سڑک نے چین کے مسلمانوں پر عمرہ، حج اور قرآن کا راستہ کھولا۔ چینی مسلمان شاہراہ کارہ کرم پر بسوں، گھوڑوں،
पर सफ़र करते हुए रावलपिंडी आते थे और यहाँ से PIA के ज़रिए मक्का और मदीना पहुँच जाते थे। ये लोग वापसी पर पाकिस्तान से कुरान करीम के नुस्खे भी अपने साथ ले जाते थे। नाज़रीन, आप पाकिस्तान के शमाली इलाका जात स्कर्दू, चतराल, कलाश, दियोसाई, नारान, कागान, हुंजा, इन इलाकों का विजिट करें। आप इन इलाकों के शहर में गुम होकर रह जाएंगे। कचौरा के मुकाम पर शैंग्रीला झील एक छोटी सी जन्नत हकीकत दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में शुमार होती है। अल्लाह ताला ने शमाली इलाकाजात की सूरत में ज़मीन पर जन्नत का अक्स उतारा है। आपको शफाफ पानी के बेशुमार चश्मे, आबशारें, झीलें मिलेंगी और पाकिस्तान के शमाली इलाकाजात में सेबों, खुबानियों के दरख्त, और आप वहाँ से एक बार खुबानी खा लें, आप दोबारा कभी उसका जायका नहीं भूलेंगे। किलाशी दुशीज़ाएँ परियों की तरह रंग बखेरती हैरानी से सियाहों को देखती हैं। कलाशी जो कि सिकंदर आज़म के वारिस माने जाते हैं। सालाना चिल्लम जोशी मेले में कलाशी लोग मजहबी रस्मवाद अदा करते नज़र आते हैं, जो कि मई के महीने में होता है। ये लोग एक मैदान में अपना सकाफती लिबास पहनकर ढोल की थाप पर रक्स करते हैं और हम में से जिस शख्स ने जीती जाती आँखों से गिलगित बल्तिस्तान के ज़िले दीर में वाक़े पाकिस्तान की दूसरी और दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत के ऐन दामन में फेरी मिडोज नहीं देखी, वो बदनसीब इंसान है। आपको बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की सफ़रनामों में इसका तज़किरा मिलेगा। कराकरम के एक तरफ बुलंदोबाला पहाड़ हैं और दूसरी तरफ गहराई, और गहराई में दरियाए सिंध इस्लामाबाद से गिलगित की तक 628 किलोमीटर का फासला है। ये सफ़र इंतहाई कुटन है। चिल्लास खुश्क बंजर संगलाफ पहाड़ों में गिरा हुआ है। राईकोट ब्रिज ये मुकाम फेरी मिडोज का बेस कैंप है। यहाँ से असल सफ़र शुरू होता है। तमाम गाड़ियाँ यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती, चुनाचे लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ छोड़कर बाकी सफ़र मुकामी जीपों पर करते हैं। राईकोट ब्रिज पर मुकामी लोग जीपों के साथ खड़े होते हैं। इन लोगों ने जीपों की आमदोरफ्त का बाकायदा सिस्टम बना रखा है। ये अपनी अपनी बारी पर मुसाफिरों को लेकर जाते हैं। इन्होंने रेट भी तय कर रखे हैं। शुरू में रेट ज़्यादा लगेगा, लेकिन जैसे ही सफ़र शुरू होगा तो आप जैसे ही तातू गांव पहुंचेंगे तो ये लोग इस किराए के हकदार महसूस होंगे। आप पानी को 2 पहाड़ों के कदमों में बहता हुआ देख सकते हैं। ये मुश्किल सफ़र है, ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, लेकिन सफ़र के मुनाजिर इंतहाई खूबसूरत हैं। जगह जगह पानी के झरने और पाइनएप्पल के जंगल, चीड़ के दरख्त जो आपको जगह जगह नज़र आएंगे, और दूर नांगा पर्वत की चोटी आपको नज़र दिखाई देगी। आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर इसका नज़ारा कर सकेंगे, जिसको अंग्रेज़ों ने परियों की चरागाह यानी फेरी मिडोज कहा था। यकीनन इस जगह में कोई ऐसी खूबी ज़रूर है जो यूरोप में नहीं है। वो खूबी क्या है? एक मोड़ मुड़ने के बाद ही फेरी मिडोज आ जाता है। पहाड़ों में गुम हज़ारों साल पुरानी जन्नत आपके सामने आ जाती है। आप 17,000 फुट की बुलंदी पर दुनिया का अजीम तरीन पहाड़ नांगा पर्वत आपके सामने बादलों की चादर सरकती है। बुलंदियों पर बर्फ़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है और इसके दरमियान में फेरी मिडोज है, एक छोटा सा सरसब्ज मैदान, लकड़ी के चंद मकान और मकानों के गिर्द झरने, नदियाँ और चश्मे बह रहे हैं। इर्द गिर्द घोड़े, भेड़ें और बकरियां आपको चरती हुई नज़र आएंगी, जो कि वहाँ के माहौल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। फेरी मिडोज में हट की शक्ल के होटल हैं और इन हट से नांगा पर्वत पूरी तरह नांगा नज़र आता है। नांगा पर्वत महज एक पहाड़ नहीं, ये एक तिलिस्म है जो हर देखने वाली आंख को अपनी तरफ खींच लेता है। ये तिलिस्म कोपिमाओं को 200 सालों से अपनी तरफ खींच रहा है।
لیکن جو بھی اس کی طرف جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ اسی وجہ سے اسے کلر ماؤنٹین یعنی قاتل پہاڑ کہا جاتا ہے۔ نانگا پربت شمالی علاقہ جات کے چاروں اطراف سے اپروچیبل ہے، لیکن فیری میڈوز اس کی مشکل ترین اپروچ ہے۔ 1895 میں برطانوی کوہ پیماؤں اسے سر کرنے کے لیے نکلا، لیکن ٹیم سمیت اس کی برف میں دفن ہو گیا۔ اس کے بعد کوہ پیماؤں کی قطاریں لگ گئیں، جو گیا پھر وہ واپس نہ آیا۔ آج تک صرف 2 ٹیمیں اس کے دامن کو ہاتھ لگانے میں کامیاب ہوئی ہیں، ایک 1953 میں، دوسری 1995 میں۔ باقی تمام اس کی ہڈیاں بن کر دفن ہو گئے، اور نیپال نے ماؤنٹ ایورسٹ کی چھوٹی تک رسے کی سیڑھیاں بچھا دی ہیں، اور آج ایک بچہ بھی ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ دنیا بھر سے ہزاروں سیاح اور کوہ پیما ہر سال نیپال جاتے ہیں، اور نیپال کو کئی ملین ڈالر دے کر جاتے ہیں۔ پاکستان کا لوکل سیاح بھی گرم تپتے ہوئے صحراؤں سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے رہنمائی کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، اور نہ ہی سڑک۔ چنانچہ یہ کڑائی گوشت کھا کر اپنی گرمیاں لاہور، کراچی اور کوئٹہ میں گزار دیتا ہے۔ پاکستان ایشیا کے خوبصورت ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر پاکستان کے قومی ہیرو ہیں۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ پاکستان کا قومی پھل آم ہے، جسے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور پاکستان کی پاک فوج دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو پاکستان کے اور حقائق کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ خدا حافظ، فی ایمان اللہ۔